رزق آسمان سے اترے گا، ہمارے سارے کام نوکر کریں گے، ہم صرف محبت کریں گے، دن رات 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی ہم ایک دوسرے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ کھانا پینا تمام کام وہی ایک کمرے میں ہوں گے ایک ساتھ۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس بہت بول چکے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں نے گاڑی اس پرانی کوٹھی کے سامنے روک دی جو اپنی خستہ حالی کے باعث آج بھی ویران آسیب زدہ لگتی تھی۔ اس کا گیٹ نہ جانے کب سے پورا کھلا ہوا تھا۔ اندر جانے والے اینٹوں کے بنے ہوئے راستے پر بھی گھاس پھوٹ رہی تھی۔ دائیں بائیں سبزہ و گل کی فروانی دیکھ کر صاحب خانہ کے شوق باغبانی کا پتہ چلتا تھا۔ ایک چھوٹا سا سفید اون کا بنا ہوا کھلونے جیسا کتا بڑی نرمی سے بھونکتا ہوا ہماری طرف لپکا اور چند قدم کے فاصلے پر رک کر سوالیہ انداز میں بھونکتا رہا۔ اتنے مختصر کتے کا انداز جارحانہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک طرح سے کال بیل کا کام کرتا تھا۔ اندر فوراً اطلاع مل جاتی تھی کہ باہر کوئی ہے۔ کم آن رینو، کون ہے؟ ابھی شٹ اپ کرو، کسی نے کہا۔ میں نے رابعہ سے کہا، یہ رینو ہے، یعنی گینڈا۔ یہاں تو غضب ہی ہو گیا، گینڈے کا تو سینگ بھی اس سے بڑا ہوگا۔ آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو برا مانے گا۔ رابعہ نے مجھے گھورا۔ گینڈے نے سن لیا تو اس کے جذبات کتنے مجروح ہوں گے، وہ سخت بے عزتی محسوس کرے گا، میں نے کہا۔ ایک شخص پرانی پتلون پہنے باہر آیا۔ پتلون کے گھٹنے نکلے ہوئے تھے اور اسے وہ شاید سوتے وقت بھی نہیں بدلتا تھا۔ گول شیشوں والی اینک اور سفید خشخشی داڑھی والے اس ڈاکٹر کو میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ 70 سال سے زیادہ کا تھا مگر بالکل سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا۔ آف کورس پہچانا، تم کبیر ہے۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ کبیر خان، تم اس سویٹ گرل کے ساتھ آیا؟ ابھی کیوں آیا ہے؟ شی لکس آل رائٹ۔ تم اس کا ساتھ میرج بنایا کہ نہیں؟ شادی بنائے گا انکل۔ میں نے اسے مصافحہ کیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبیر داس کو کیسے پہچان لیا؟ بہت پہلے ملا تھا میں آپ سے، اور اب تو میری صورت ہی بدلی ہوئی ہے۔ وہ ڈھیلی پتلون کو سنبھالتے ہوئے انگوٹھے اوپر نیچے چلا رہا تھا۔ نمبر 1، تمہارا وائس، آواز تم نہیں بدلا۔ نمبر 2، تمہارا ہونے والا وائف، یہ بھی نہیں بدلا تم۔ اس سویٹ گرل کو کیسے بول سکتا ہے جو بھی دیکھے، ہمارے جیسا اولڈ مین بھی۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، وہ بھی ہنس رہی تھی، ہر شرما بھی رہی تھی۔ اور نمبر 3 انکل؟ نمبر 3، تمہارا فرینڈ غالب، اس کا واسطے کبیر خان کے سوا کون آئے گا؟ ایسا دوستی ہمارا اور غالب کا فادر میں تھا۔ ابھی ہم کو بہت دکھ ہوتا، دس بوائے، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کا تو باپ بھی اتنا بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے سب کو مایوس کیا، بہت ٹیلنٹ تھا اس میں، لیکن خیر ابھی اندر آؤ۔ میں نے کہا، کیا حال ہے اس کا؟ او دی باسٹر از آل رائٹ، اس نے شفقت سے گالی دے کر کہا۔ لیکن اس کا فیانسی گرل فرینڈ، واٹ از شی؟ سب کچھ، میں نے کہا، جیسے رابعہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہم سمجھ گیا تھا۔ تم ابھی کیا دونوں کو ادھر ایک ساتھ لایا؟ میں نے کہا، عشق کا روگ بھی تو کم نہیں ہوتا۔ وہ ہنسا۔ ایک دم ٹھیک بولا تم، عشق کا وائرس ادھر اثر کرتا ہے۔ اس نے اپنی کھوپڑی پر انگلی ماری۔ لوگ آرٹ کو بولتا، اس سے دماغ میں سیریس پرابلم ہوتا، لیکن ابھی ہم میڈیکل ٹرم استعمال کرتا ہے۔ تمہارا فرینڈ اور اس کا سویٹ آرٹ کو فزیکل پرابلم نہیں تھا، کیا بولتا، سائیکالوجیکل کو، نفسیاتی۔ میں نے کہا، یس، ایسا مسئلہ ہو تو دوا بھی کام کم کرتا۔ اس نے ہمیں اندر لے جا کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ دوا کم کام کرتا، تھوڑا سکون دیتا، دماغ کا ٹمپریچر کول ڈاؤن کرتا، لیکن ایسا گولی یا انجیکشن کوئی نہیں جو اس کا علاج کرے۔ یہ تم بہت اچھا کیا کہ دونوں کو ساتھ لایا، ایک سے دوسرے کا علاج کیا۔ غالب کا کنڈیشن اچھا تھا، اس نے نازو کو سپورٹ کیا اور نازو کو بہت کنسول کیا۔ کنسول سمجھتا ہے؟ میں نے کہا، ہمدردی اور غم گساری۔ ہو گاڈ، اتنا مشکل اردو ہم نہیں جانتا۔ غالب اس کو بہت لو اور اٹینشن، توجہ دیا جو ہم نہیں دے سکتا تھا۔ ہمارا میڈیکل سٹور میں لو اور توجہ، ڈیووشن اور سمپیتھی، یہ سب نہیں ملتا۔ میں بھی غالب اور نازو سے ملنے کے لیے اتنا ہی بے چین تھا جتنا رابعہ تھی، مگر ہم اس نیک دل اور شفیق مہربان باتونی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ فضول باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ وہ بے مقصد بات نہیں کر رہا تھا، چنانچہ میں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سنتا رہا۔ یہ جو پیار کا ریلیشن ہوتا ہے یہ میوچل ہوتا ہے۔ نیوٹن کا فارمولا کے مطابق ایکشن اور ری ایکشن برابر ہوتا اور ایک جیسا ہوتا۔ محبت کے ری ایکشن میں محبت پیدا ہوتا۔ اسی نے ان کا علاج کیا جادو کی طرح۔ غالب نے جب نازو کا حالت دیکھا تو اس نے خود کو سنبھالا، یہ محسوس کیا کہ ابھی ہمارا ذمہ داری ہے، نازو کو ایک دم نارمل ہونا چاہیے، یہ اس کا خواہش تھا، اس کا مقصد تھا اور یقین تھا۔ اس نے کوشش کیا، دل سے کوشش کیا،
اس کا دل بہت دکھی تھا. اس نے گارڈ سے بہت دعا مانگا. بولا او گارڈ نازو ہم کو واپس کر دو, نہیں تو ہم بھی مر جائے گا. میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ نے اس کے دل کی آواز بھی سن لی؟ او یس. اس کی جگہ ہم ہوتا تو ایسا دعا مانگتا, وہ سب کرتا جو اس نے کیا, ڈاکٹر بولا. اور پھر نازو نے اس کو دیکھا, اس کا لو کو فیل کیا, محسوس کیا, اس کا ڈیووشن کو دیکھا تو اس کے ہارٹ میں ایک ری ایکشن ہوا بہت پاورفل کہ ابھی ہم کو اس آدمی کا واسطے جینا مانگتا اور ٹھیک ہونا مانگتا. نازو نے غالب کے سینٹیمنٹس کیا بولتا ہے اس کو, جذبات, رابعہ نے کہا. یس, جذبات کی فورس کو فیل کیا. غالب کا جذبات اتنا سٹرانگ تھا کہ نازو کو ہپناٹائز کر دیا. اس کے دماغ میں جو گڑبڑ تھا سب کو ٹھیک کر دیا. فیلنگ ایسا ہی میجک جادو کرتا ہے. ابھی میں تمہارا گھر ہے, بیوٹیفل اینڈ نائس, تم صاف کیا اور سجایا, ڈیکوریٹ کیا. فرض کرو کوئی چور یا کوئی پاگل اندر گھس کے سب خراب کرتا ہے, دیوار کا پینٹ, کارپٹ سب ڈرٹی کرتا ہے, سامان خراب کرتا ہے, چیزیں گراتا ہے, ڈیکوریشن پیس توڑ ڈالتا ہے. تم دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ تم روئے گا نہیں, تم ایک دم لگ جائے گا سب ٹھیک کرنے میں, سب اٹھائے گا, سب صاف کرے گا, ری ڈیکوریٹ کرے گا, جو چیز جیسا تھا ویسا بنائے گا, جہاں تھا وہاں رکھے گا. رائٹ؟ تو ایسا ہی غالب نے کیا, اس کا لو نے کیا. اس نے نازو کو اسی طرح ڈے اینڈ نائٹ محنت کر کے ریسٹور کیا, اس کا اوریجنل بیوٹی کو. میں بوڑھے ڈاکٹر کی مثال پر پھڑک اٹھا. اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے. یس, شی از واٹ شی واز, لولی اینڈ لویبل. اس میں جتنا کریڈٹ غالب کا ہے اتنا ہی نازو کا ہے کہ اس نے ریسپونڈ کیا, تعاون کیا. وہ بولا کہ تم چاہتا ہے تو ہم پھر ویسا ہی بنے گا. زبان سے نہیں بولا, دل کا ایک خاموش زبان ہوتا ہے. میں نے اس سے اتفاق کیا, بالکل ہوتی ہے. ہر دل کی زبان الگ ہوتی ہے. ڈاکٹر مسکرایا. یہ کام ہم نہیں کر سکتا تھا. ہم کیا دنیا کا سارا ڈاکٹر لوگ مل کے نہیں کر سکتا تھا. ایک پاگل کا دماغ ٹھیک کرنا آسان ہے, لیکن دل میں لائف کا واسطے لو پیدا کرنا ناممکن. سوئے ہوئے جذبات کو لائف دینا ناممکن. ابھی تم یہ بولے گا کہ ڈاکٹر کریک. میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں سر, آپ ہمارے بزرگ ہیں. بزرگ تو ہم سب کا واسطے ہے, لیکن یہ نام ہے ہمارا. ابھی ینگ لوگ ہم کو ڈاکٹر کریک بولتا, ہم کو اچھا لگتا. یہ یو سی کریڈٹ ہے, تعریف ہے. لوگ ایڈیسن کو کریک بولا, ٹیلی فون والا گرام ٹیلی بیل کو کریک بولا. میں نے کہا ہر جینیس ہاف میڈ ہوتا ہے. او نو, ہم کدھر جینیس ہے, ہم ڈاکٹر کریک ہے. ایسے ہی ہم کو اچھا لگتا ہے. ابھی ہم اتنی دیر سے باتیں کرتا, تم اپنا دوست سے ملنا چاہتا ہے نا؟ آئی نو, لیکن وہ سب تھوڑا گھومنے کے واسطے گیا ہے, اینا آنٹی لوگ کے ساتھ. یہ بہت پرانی کوٹھی اس تاریخی کوٹھی کے ساتھ ہی تھی جس میں سب سے پہلے ریڈیو پاکستان لاہور کا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن تھا. یہ کسی معروف سیاستدان کی کوٹھی تھی جو غالباً مرحوم نے اس مقصد کے لیے وقف کر دی تھی. ڈاکٹر کریک بھی تاریخی چیز تھا, اور اس گھر کی فضا میں قدامت یوں رچ بس گئی تھی کہ میں خود کو کسی میوزیم میں محسوس کر رہا تھا. اس اینگلو انڈین ڈاکٹر کی آبا و اجداد کی بڑی بڑی تصاویر دیوار پر آویزاں تھیں, جن کے فریم چوکور تھے مگر بلیک اینڈ وائٹ تصاویر بیضوی تھی. مردوں کے سر پر لمبے فلیٹ ہیڈ تھے اور خواتین نے سکارف باندھ رکھے تھے یا ان کے سر کے بالوں میں درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی. فرنیچر, قالین, بڑے بڑے لیمپ اور فانوس, ڈیکوریشن پیس سب کا شمار نوادرات میں کیا جا سکتا تھا. تاہم اس قدامت میں بھی سلیقہ اور حسن تھا. کوئی چیز گرد آلود یا خراب نظر نہیں آتی تھی. پاکٹ سائز کتا جو ڈاکٹر کی گود میں سکون سے بیٹھا ہوا تھا ایک دم چھلانگ مار کے اترا اور باہر دوڑ گیا. ابھی وہ لوگ آ گیا. میں نے کہا کیا آپ پیدل گھومنے گئے تھے سب لوگ؟ نہیں, گاڑی ابھی چلتا ہے ہمارا. وہ ہنسا. میں نے حیرانی سے کہا مگر میں نے تو کسی گاڑی کی آواز نہیں سنی. ابھی سنے گا. سپائی کو پہلے پتہ چل جاتا ہے, بہت دور سے سونگ لیتا ہے. سپائی یعنی جاسوس؟ رابعہ نے کہا ہاں, یہ کتا, اس کا نام سپائی ہے. یہ سب پتہ چلا سکتا ہے. صبح اخبار ڈھونڈ لیتا ہے کہ کدھر گرا ہے, گاڑی کے نیچے ہے یا گملے کے پیچھے. گھر میں گاڑی کا چابی گم ہوا, یہ پتہ نہیں کدھر سے لایا. ڈاکٹر کریک نے غلط نہیں کہا تھا. کتے کے جانے کے تقریباً 1 منٹ بعد میں نے گاڑی کے انجن کی اور پھر دروازے بند ہونے کی آواز سنی. پھر باہر سے کسی عورت نے کہا ابھی کون آیا ہے اس ٹائم؟ نازو نے کہا رابعہ بھابھی ہوں گی. یہ جو باہر گاڑی کھڑی تھی نا, انہی کی تھی. کیوں غالب؟ پھر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کی بیوی اندر آ گئی. اس کے پیچھے نازو تھی. ابھی اس کا جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ ایک چیخ مار کے وہ رابعہ کی طرف لپکی اور اس سے چمٹ گئی. غالب میری طرف مڑا تو میں نے کہا مجھے پہچانے؟ غالب نے کہا تم سکندر, یہ تم ہو؟ اور وہ پھر میرے گلے لگ گیا. بوڑھا ڈاکٹر اور اس کی بیوی شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ
ہمیں یوں دیکھتے رہے جیسے ہم سب ان کے بچھڑے ہوئے بچے برسوں بعد ملے ہوں۔ نازو میری طرف بڑھی۔ سکندر بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ نازو کی آنکھوں میں آنسو تھے، خود رابعہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے منہ پھیر کے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں صاف کرتے دیکھا۔ نازو میرے پاس پہنچ کے رک گئی اور بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ نہیں، تم سکندر تو نہیں ہو؟ غالب نے کہا۔ یہ سکندر ہی ہے نازو۔ اس نے پلٹ کے کہا، کیا میں سکندر کو نہیں پہچانتی؟ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو نا؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے کہا، نازو جو تمہیں پاگل کہے وہ خود پاگل۔ میرا چہرہ مت دیکھو۔ کیا تم آواز سے نہیں پہچان رہی مجھے؟ آواز سے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اور کیا یہ سب لوگ تم سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ غالب تم سے غلط کہہ سکتا ہے، تم رابعہ سے پوچھو۔ رابعہ نے ساری لایا۔ انہوں نے میک اپ کر رکھا ہے نازو، یہ سکندر ہی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ میک اپ کر کے کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجبوری تھی نازو، کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تم تو جانتی ہو انہیں، چودھری دلاور کو اور استاد پیڈرو کو۔ اس نے ساری لایا۔ میں سمجھ گئی، مجھے تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ پھر رونے لگی۔ میں نے اسے گلے لگا کے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ میں بہت ناراض ہوں آپ سے۔ کہاں چلے گئے تھے سب مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ اس نے آنسو پونچھ کے گلا کیا۔ اکیلا کہاں چھوڑا تھا؟ میں نے کہا، غالب بھی تو تمہارے ساتھ تھا، مگر آپ شادی میں بھی نہیں آئے۔ شادی؟ کس کی شادی میں؟ رابعہ نے کہا۔ میری شادی اور کس کی شادی؟ رابعہ باجی آپ بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ کس سے؟ کب؟ میں نے کہا۔ نازو خفا ہونے لگی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں ہنس پڑا۔ میں چھیڑ رہا تھا تمہیں۔ غالب نے مجھے آنکھ ماری۔ پچھلے مہینے تھی نا ہماری شادی؟ میں نے کہا، ہاں لیکن پچھلے مہینے تو ہم یہاں تھے ہی نہیں۔ غالب بولا، میں نے یہی بتایا تھا اسے، بھلا یہ ہو سکتا تھا کہ تم لوگ لاہور میں ہوتے اور ہماری شادی میں شریک نہ ہوتے۔ وہ گل اور محسن بھی نہیں آئے تھے۔ نازو نے شکایت کی، ان کی بھی مجبوری تھی۔ غالب نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا، محسن کی بہن اور اس کا بہنوئی حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، وہ کراچی گئے ہوئے تھے، ابھی آئے تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن 1-2 دن میں آنے والے ہیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں چائے بھجواتی ہوں، ڈاکٹر کی بیوی نے انگریزی میں کہا۔ ڈاکٹر بولا، ہاں تاکہ تم چائے پی کے جاؤ، کھانے کا ٹائم ہے پہلے۔ کیسا بات کرتا ہے یہ ڈاکٹر؟ اس کی بیوی بولی، بابا کچھ ٹائم لگے گا کھانے میں، اتنی دیر چائے پیو، باتیں کرو۔ چائے پی کے کھانا کم کھائے گا، باتوں سے بھی پیٹ بھر جائے گا۔ میری بیوی بہت چالاک ہے۔ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ چالاک ہوں، کریک نہیں۔ وہ اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے تھا، وہ ہمیں تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ غالب 100% نارمل ہو گیا تھا، لیکن اس کی تمام فکر اور سوچ کا مرکز و محور نازو کی ذات تھی۔ ہماری حیثیت اپنی جگہ تھی، مگر وہ ہمارے دیگر مسائل سے بے نیاز لگتا تھا، یوں جیسے وہ برسوں پرانے مسائل تھے۔ نازو کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ 100% نارمل ہو چکی تھی۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا جو پہلے اس کی یاداشت سے محو ہو گیا تھا، لیکن اس سے گفتگو کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ذہن کا وہ حصہ تاریک ہے جس کا تعلق ماضی کے ناخوشگوار اور تلخ تجربات سے تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اغوا ہو جانے کے بعد اس نے کیا اذیت برداشت کی تھی، ڈاکٹر شاہ کے حکومت خانے میں اس پر کیا ذہنی و جسمانی تشدد ہوا تھا، وہ کتنا عرصہ وہاں رہی تھی اور اس نے کیا دیکھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنی شوکت رانا کے ساتھ شادی کے بارے میں کچھ یاد نہ تھا۔ یہ یاد نہیں تھا کہ وہ دلہن بنی تھی یا اس نے دلہن کے کپڑے پہن کے تصویر بنوائی تھی۔ وہ شوکت رانا کی نئی حویلی میں رہی تھی تو کس حیثیت سے؟ یہ سب مجھے غالب نے خاموشی سے بتا دیا تھا۔ ہم ایک ہی صوفے پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رابعہ اور نازو بھی ایک ہی صوفے پر تھی، مگر ہم سے کچھ دور۔ حیرت دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رابعہ بھی نازو کی بہت سی باتیں خاموشی سے سننے پر مجبور تھی۔ غالب نے رابعہ کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ نازو اسے بتا رہی تھی کہ ان کی شادی کیسی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے اور غالب نے کیسے۔ ڈاکٹر انکل نے سارا انتظام خود کیا تھا۔ وہ غالب کے والد کی جگہ ہے نا، اس کے والد اور انکل ڈاکٹر بہت گہرے دوست تھے۔ نازو کے ذہن نے تصورات کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا، اور یہ حقیقت جو محض افسانہ تھی نازو کے الفاظ میں ڈل کر اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ اس نے دیوانگی اور اذیت کے اس دور پر خوشی کا ایک پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ حقیقت سے فرار تھا یا بزدلی تھی، لیکن یہ ضروری تھا۔ ابھی اس کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ اپنے شفاق پر عذاب ماضی کی عصیب زدہ یادوں سے بھی دور رہے۔ ہم سب کے لیے اسے خوش رکھنا ضروری تھا۔ وہ ہم سے مل کے بہت خوش تھی اور اب باتیں کرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ مسلسل بولتی رہی، خنستی رہی،
اس نے اپنے بھائی اور کاجل کے بارے میں بھی پوچھا۔ میں نے کہا تمہارا بھائی بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، شاندار کوٹھی ہے اس کی اور ایسی زبردست گاڑی ہے۔ اچھا، لیکن وہ تو ٹیکسی چلاتے تھے۔ وہ پرانی بات ہے، کاجل نے سکول کھول لیا، اس نے بہت ترقی کی۔ اب 2 انگلش میڈیم سکول ہیں ان کے، کراچی کے بہت مشہور سکول ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ کاجل پرنسپل اور اکرام شیخ ایڈمنسٹریٹر، ان کا شمار شہر کے معززین میں ہوتا ہے۔ اچھا، کیا اکرام بھائی نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی تھی؟ اس میں کوئی عزت نہیں تھی، ٹیکسی چلانے میں کوئی بے عزتی نہیں، محنت اور حق حلال کی کمائی تھی، اور دیکھ لو خدا نے اس کا صلہ دیا، بیوی بھی خدا نے کیسی دی۔ غالب نے کہا خیر سب سے اچھی تو مجھے دی ہے۔ بہت رات گئے، ہم کھانے کے بعد رخصت ہونا چاہتے تھے مگر نازو پیچھے پڑ گئی۔ آج رک جائے نا یہاں۔ میں نے کہا بھئی رکنے کا کیا ہے، کہیں بھی سو سکتے ہیں، لیکن نازو یہ ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے۔ رابعہ نے بھی کہا ہاں، تمہارا اپنا گھر ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، یہاں جگہ کی کمی تو نہیں ہے۔ غالب نے نازو کی حمایت کی، ہمارا گھر بھی بن جائے گا بہت جلد۔ ہاں زمین تو خرید لی ہے ہم نے، نازو نے کسی گھریلو بیوی کی طرح فخر کا اظہار کیا۔ بہت اچھی جگہ ہے، انگوری باغ اسکیم۔ میں نے کہا انگوری باغ؟ یہ تو غالباً شالیمار باغ کے سامنے ہے۔ بالکل وہی، نازو خوش ہو کے بولی۔ 10 مرلہ زمین لی ہے ہم نے، اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں ابھی، بعد میں گھر بنائیں گے بہت شاندار۔ ان کے اصرار کے سامنے میری ایک نہیں چلی۔ ڈاکٹر کریک اور اس کی بیوی نے ہمیں اپنے گیسٹ بیڈ کی آفر کی تھی۔ میں نے بتا دیا کہ کسی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، اول تو ہم سوئیں گے نہیں، اگر سوئیں گے تو باتیں ہی کرتے رہیں گے، اور ضرورت پڑی تو نازو اور غالب کا کمرہ کافی ہے۔ بوڑھا ڈاکٹر اب سرکاری طور پر ریٹائر ہو چکا تھا، وہ لاہور مینٹل ہاسپٹل کا ڈائریکٹر بھی رہا تھا، مگر اس کا مسئلہ بھی ایمانداری فرض شناسی بن گیا۔ وہ بدعنوانی، غفلت یا مریضوں کے ساتھ غیر ہمدردانہ سلوک برداشت نہیں کرتا تھا۔ شاید اسے بھی اتنا فرق نہ پڑتا جب واضح طور پر 100% صحت مند لوگوں کو داخل کرانے کی کوشش کی گئی، اور ڈاکٹر کریک نے معائنے کے بعد کہا کہ وہ تو بالکل نارمل ہے، لیکن انہیں وہاں لانے والے یقیناً پاگل خانے میں داخل کیے جانے چاہیے، تو معاملات خراب سے خراب تر ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے اسے بھاری رشوت پیش کی۔ پہلا کیس کسی دولت مند اور بوڑھے شخص کا تھا جو مرنا تو دور کی بات ہے، بیمار تک پڑنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور اپنی ساری عمر کی کمائی کے خزانے پر سانپ بنا بیٹھا تھا۔ اس کے وارث کہلانے کے انتظار میں 2 بیٹے مر چکے تھے، اور 2 بیویاں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ وہ تیسری کے چکر میں پڑا تو لوائقین یعنی 2 بیٹوں اور 2 دامادوں نے سنجیدگی سے اس فیصلے پر میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ بزرگوار نے بہت دنیا دیکھ لی، بہت عیش کر لیا، اب خود دوسری دنیا کو سدھار جائیں تو فابہہ، ورنہ ان کی رخصتی عمل میں لائی جائے۔ بعد میں بیٹیوں کو پتہ چلا کہ دولت کے چکر میں ان کے لالچی شوہر ہی نہیں، کمینے بیٹے بھی پیارے ابا جان کو مرحوم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں، تو انہوں نے رحم کی اپیل داخل کی اور سزائے موت کا حکم صادر کرنے والوں کو قائل کر لیا کہ انہیں زندہ رہنے دیا جائے، بشرطے کہ وہ اپنی ساری دولت جائیداد سے رضاکارانہ دستبرداری اور اسے منصفانہ طور پر تقسیم کے لیے راضی ہو جائیں۔ ابا جان کے سامنے کئی متبادل بھی رکھے گئے، وہ باری باری سب بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ رہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جس گھر میں میری عمر گزری، جہاں سے میری 2 بیویوں کے جنازے اٹھے، اسے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس بات کا مطلب کچھ یوں بھی نکلتا تھا کہ اللہ نے چاہا تو ابھی مزید 2 بیویاں آئیں گی اور چلی جائیں گی، کیونکہ ابھی تو میں جوان ہوں، میں خود تو کہیں بھی رہ سکتا تھا، مگر ساس بہو کے ساتھ امن و سکون کہاں رہے گا۔ داماد کے گھر میں رہنا ان کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے کرائے پر کوئی 1 کمرے کا چھوٹا سا مکان لینے، ماہانہ گزارے کے لیے مناسب رقم قبول کرنے اور مستقل آمدنی کے لیے چھوٹی موٹی پرچون کی دکان پر بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا۔ ساری عمر افسرانہ شان کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں یومیہ رشوت لینے والے ہاتھ اب مسور کی دال اور مرچ مسالہ تو لیں، جوانی اٹھانی کے سودے کریں ناممکن۔ ایسے ضدی شخص کا انجام صاف ظاہر تھا۔ بیٹوں نے ان کے بارے میں افواہیں پھیلائیں اور ان سے بے بنیاد باتیں منسوب کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی، یہاں تک کہ خود بزرگوار پریشان ہو گئے اور انہیں یقین آنے لگا کہ انہیں یاد نہیں رہتا، لیکن وہ سب افسوسناک حرکات ان سے یقیناً سرزد ہوئیں جن کی وجہ سے اولاد کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے تو کام آسان ہو گیا، لیکن تدبیر کندہ بندہ تقدیر کندہ خندہ ہمدردوں کو کیا معلوم تھا کہ آگے ابا جان سے بھی بڑے پاگل سے واسطہ پڑے گا۔ ڈاکٹر کریک نے تاڑ دیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے پہلے تیمارداروں سے اور پھر بیمار سے الگ الگ بات کی تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ پہلے اس نے بیٹوں اور دامادوں کو اخلاقیات پر لیکچر سے قائل
اور شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ والدین کے حقوق اور ان کے فرائض پر لیکچر دیا، مگر وہ کہاں ماننے والے تھے۔ الٹا انہوں نے ڈاکٹر کریک کو رشوت کی پیشکش کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ ڈاکٹر کریک نے پولیس کو طلب کر لیا اور سارے معاملات کی رپورٹ کر دی۔ اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا کہ بزرگوار کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور جب بھی ان کی وفات حسرت آیات ہو تو پوسٹ مارٹم رپورٹ ضرور حاصل کی جائے۔ بعد میں ایسے چند کیس اور بھی آئے جہاں لوگ کسی ناپسندیدہ شخص کو قتل کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے تو پاگل خانے میں چھوڑ آنے کا فیصلہ کر لیتے تھے تاکہ وہ اپنی باقی زندگی پاگلوں کے درمیان گزارے اور وہیں مر جائے۔ ایسے سب لوگ مایوس ہوئے، مگر ڈاکٹر کریک کے لیے اس وقت سنگین مسائل پیدا ہوئے جب خود حکومت نے ایک سیاسی حریف کو جیل خانے سے شاہی قلعے اور پھر پاگل خانے پہنچانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر کریک نے اسے داخل تو کر لیا، مگر بعد میں اس نے تفصیلی حقائق کا جائزہ لیا تو مریض کو 100% نارمل قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ اگلے ہفتے اس کا تبادلہ وزارت صحت میں کر دیا گیا، جہاں وہ کچھ عرصہ OSD بنا مکھیاں مارتا رہا۔ پھر ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا گیا کیونکہ حکومت بدل گئی تھی اور وہ شخص جسے پاگل قرار دینے کی سرکاری کوشش ناکام ہو گئی تھی اب وزیر بات تدبیر تھا۔ وہ ڈاکٹر کا احسان بھولا نہیں تھا، مگر اس کی فطرت کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ اب نئی حکومت کسی پرانے سیاسی حریف کو انتقاماً پاگل خانے بھیجے تو وہ پھر اڑ جائے۔ ایسے شخص کو پاگل خانے کا ڈائریکٹر بنانا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ ترقی پانے کے باوجود ڈاکٹر کریک بیکار ہو گیا۔ وزارت صحت میں وہ ڈاکٹر نہیں صرف افسر تھا، کرافٹ بیوروکریسی کا ایک بے مصرف پرزہ۔ اس نے استعفیٰ دے دیا اور اپنا سائیکاٹرک کلینک کھول دیا اور اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب اسے 1 لاکھ کا عطیہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے وہی بزرگوار تشریف لائے جن کو ان کی اپنی اولاد نے پاگل خانے میں مرنے کے لیے چھوڑ جانے کی پوری کوشش کی تھی۔ بزرگوار کے ساتھ ان کی شریک حیات نمبر 3 تھی اور بظاہر یہ سفر اتنا لمبا نظر آ رہا تھا کہ تیسری کا بھی راستے میں تھک کے ساتھ چھوڑ جانا بعید از قیاس نہ تھا۔ ڈاکٹر کریک کی مہربانی سے وہ ذہنی و جسمانی طور پر صحت مند بھی تھے اور زندہ بھی۔ اس کے بعد 3 نامعلوم افراد کی طرف سے عطیات موصول ہوئے اور نیک خواہشات کے پیغامات بھی۔ ان سب نے ڈاکٹر کا پھر شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے وہ آج بھی پاگل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ ظاہر ہے یہ سب پرانے لوگوں میں سے نیکی کبھی رائے گاہ نہیں چاہتی۔ اس کا عملی ثبوت ڈاکٹر کو اب ملا تھا جب اسے واقعی مالی معاونت کی ضرورت تھی۔ اس کا سائیکٹرک کلینک آسانی سے بن گیا اور اس کی توقعات سے بڑھ کے وسیع پیمانے پر کامیاب ہوا۔ اب وہاں دن رات درجنوں ڈاکٹر اور نرسیں کام کرتی تھی، مگر ان سب پر ڈاکٹر کریک اور اس کی بیوی نگراں تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے، گاڈ کا مرضی کہ اس نے ہم کو اولاد نہیں دیا، ہم خوش ہیں۔ ایسا اولاد ہوتا جو اولڈ ایج میں ہم کو بیکار چیز سمجھتا اور ہمارا ڈسپوزل ایسے کرتا جیسے لوگ ٹوٹا پھوٹا آؤٹ آف ڈیٹ فرنیچر نکالتا، یا ہم کو اتنا تنگ کرتا کہ ہم خود ڈیتھ کا کاوش کرتا۔ اس سے بے اولاد ہونا اچھا۔ ابھی دیکھو ہمارا گھر میں ہر چیز بہت اولڈ ہے، کچھ ہمارا فادر کا زمانے کا ہے، کچھ گرینڈ فادر کا۔ اولڈ از گولڈ۔ لیکن یہ بات آدمی کا واسطے نہیں ہے۔ اولڈ مین تو مصیبت ہوتا، اس کا بات سنو، پرانی باتیں، اس کا عزت دو، اس کا خدمت کرو، اس کا بیماری کا خرچہ اٹھاؤ، اس کا بک بک اور چیخ و پکار سنو۔ معذور ہو جائے تو اس کو اٹھا کے لے جاؤ ہر جگہ، کبھی ویل چیئر پر تو کبھی اسٹریچر پر ڈال کے اس کا ڈرٹی بیڈ صاف کرو، صرف اس لیے کہ لوگ بولے کتنا اچھا اولاد ہے۔ ٹو ہیل ود لوگ۔ اس سے زیادہ آسان ہے کہ اس کا ڈسپوزل کرو، خود بھی آرام کرے، ہم کو بھی آرام سے جینے دے۔ ادھر اولڈ ہوم نہیں ہے، لوگ پاگل خانے لے جاتا اور پتہ نہیں کتنا ہے جو قبرستان لے جاتا۔ لوگ سمجھتا کہ بڈھا مر گیا۔ کون سا عجیب بات ہے، اس عمر میں زکام بھی بہانہ بن جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کرتا، کوئی بھی تفتیش کا بات نہیں کرتا، سب ڈیتھ کو نیچرل سمجھتا۔ لیکن ہم جانتا ہے کہ کتنا ڈیتھ کا سبب نیچرل نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ہمت کا بات ہے، بڈھا کو دوا مت دو، غلط دوا دے دو، کسی جلاد کمپاؤنڈر یا نرس کو رشوت دو کہ ایک انجیکشن لگا دے، ورنہ انجیکشن لگانا کون سا مشکل کام ہے۔ ضمیر کا ایسی تیسی تھوڑا دن تنگ کرے گا، پھر چپ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے دنیا دیکھا ہے، سارا دنیا کا گاڑ پیسہ ہے۔ ابھی پرانی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ہولی بک میں کیا ہے، اچھا کیا ہے، آل نان سینس۔ ہمارا عمر 75 ہے، پورا ہاف سینچری ہم اس پروفیشن میں گزارا۔ میں اور غالب بھی نہیں، رابع اور نازو بھی دم بخود بیٹھے انسانی فطرت کے اس غیر انسانی مشاہدے کی داستان عبرت سن رہے تھے، اور خود اپنے بڑھاپے کے تصور سے ہم پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ یہ جوان زندگی بہت حسین تھی، جس میں خواہشات کے ساتھ توانائی تھی، عزائم کے ساتھ قوت تھی۔ ہم اپنے ارادوں پر اپنی کوشش کا اختیار ضرور رکھتے تھے اور کسی پر بار نہ تھے، مگر کیا
ایسا وقت بھی آئے گا؟ میں نے ذہن سے ان دہشت زدہ کر دینے والے خیالات کو جھٹک دیا۔ نہیں، ڈاکٹر نے زندگی کا تاریک پہلو دیکھا ہے اور اسی تاریکی کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا بھی ہوگا تو اس کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ 100 کیا 1000 میں سے ایک ایسا بھی ناخلف بیٹا نہیں ہوگا جو باپ کی دولت ہتھیانے کے لیے اسے مروا دے یا پاگل خانے میں پہنچا دے۔ ایسا تو بھی یورپ امریکہ میں نہیں ہوتا۔ ان کے اولڈ ہوم ہمارے لاکھوں گھروں سے کہیں زیادہ آرام تھے اور پورا آسائش ہے، جہاں انسان ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی قلیل پینشن میں روکی سوکھی کھا کے بمشکل تمام زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ ناخلف یہاں بھی ہیں مگر بہت کم۔ بیشتر ماں باپ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس فرض کو عبادت کی طرح ادا کرتے ہیں، جہاں مرنے کے بعد بھی کم سے کم 2 نسلیں باپ اور دادا کی برسی پر انہیں ضرور یاد کرتی ہیں، اور لوگ باقاعدگی سے شب برات یا عید بقر، عید اور برسی کے موقع پر ان کی مغفرت کے لیے فاتح خوانی کرنے قبرستان بھی جاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کریگ سونے چلا گیا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس عمر میں آدمی کتنا ہی نارمل رہنے کی کوشش کرے، اس کا تھوڑا سا خبتی اور قنوتی ہو جانا عین فطری ہے۔ مجموعی طور پر وہ فرشتہ سیرت ڈاکٹر انتہائی شریف اور قابل تعظیم تھا۔ رابعہ اور نازو کو باتوں میں مصروف چھوڑ کے میں اور غالب باہر نکل آئے۔ شملہ پہاڑی کے گرد و نواح میں دن کے مقابلے میں کم ٹریفک تھی، مگر لاہور پریس کلب کی سائیڈ پر سکون تھا اور خاموشی تھی۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے جو سڑک سے کچھ فاصلے پر لگی ہوئی تھی۔ ایسی دوسری بینچ پر جو 20-22 گز دور تھی، ایک عورت اور مرد چپ بیٹھے رات کی خاموشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے یا شاید اداس تھے، اور تنہائی میں ان کے لیے سکون تھا۔ میں نے غالب سے کہا، کیا بات ہے؟ تو نے اور کوئی بات نہیں کی؟ اور بات؟ ہاں، میرے بارے میں، ہمارے معاملات کے بارے میں۔ کیا میں تجھے یاد دلاؤں کہ وہ معاملات کیا تھے؟ اس نے سوچ کے کہا، یاد دلانے والی تو کوئی بات نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، سب یاد ہے مجھے۔ تو پھر کیا عمدن گریز کر رہا تھا؟ دراصل تم سب سے اتنا عرصہ دور اور لا تعلق رہنے کے بعد ابھی تک میرے ذہن میں کنفیوژن ہے۔ بعض اوقات پرانے واقعات پر شک ہوتا ہے کہ وہ کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ تھے یا حقیقت۔ کبھی سارے واقعات کی کڑیاں مل جاتی ہیں تو کوئی شک نہیں رہتا، اور گزرے ہوئے وقت کی ساری تاریخ پر اپنی آپ بیتی ہونے کا یقین آ جاتا ہے۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ سب تو مجھے یاد ہے، لیکن درمیان میں جو کچھ وقت ایسا گزرا جو واقعی ایک بیانک خواب تھا، لیکن یہ خواب بھی مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ اس خواب کی منتشر یادیں اچانک ذہن پر یلغار کرتی ہیں۔ میں کہاں رہا، کس کے ساتھ رہا، کتنا عرصہ تم سب سے دور رہا، یہ سب تم ہی بتاؤ گے۔ مجھے بتانے والا کون تھا؟ میں خود ذہنی خود فراموشی کے خلا میں سرگرداں تھا۔ جب آہستہ آہستہ پھر اپنی دنیا کی طرف لوٹا تو میں نازوں کے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی نامعلوم شیطانی طاقت مجھے نازوں سے دور کرنا چاہتی ہے، اور میں بالکل اکیلا ہوں۔